الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ نماز تہجد مراد ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرو، پڑھا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، اگر تم یہ کام کرو گے اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سلام کو عام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی مسلمان آپ کو ملتا ہے رستے کے اندر، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، جہاں بھی ملے اس کو آپ سلام کریں۔ اور جو انسان سلام کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، اس کو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جواب دیتا ہے سلام کا، اس کو اللہ رب العزت اسی طرح 30 نیکیاں اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سلام کرتا ہے، سلام کرنے کی وجہ سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کسی کو ملتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کو آپ سلام کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، آپ نے سلام کہا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر کوئی پیچھے آنے والا سلام کہتا ہے تو ہم جواب کیسے دیں؟ پہلے صحابہ کرام نماز کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، تم نے جواب نہیں دینا، بلکہ اگر نماز پڑھ رہے ہو، پیچھے سے کوئی آنے والا آیا ہے، اس نے سلام کیا ہے، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ آپ نے ہاتھ کو ایسے ہلا دینا ہے، آپ کا جواب ہو گیا، اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے نماز کی حالت میں۔ اور ممنوع نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کے سلام، منع ہے، سلام نہیں کر سکتے، سلام نہیں کہہ سکتے، نہیں میرے بھائیوں، سلام انسان کر سکتا ہے، اور سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیا کریں، جس کو جانتے ہیں، نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہا کریں، سلام زیادہ سے زیادہ کریں گے اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہے، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ
بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، واصل الارحام رشتہ داریاں ملایا کرو۔ اگر آپ کا بہن بھائی کوئی ناراض ہے آپ سے، آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ صلح کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے، اور اس وقت نماز کو ادا کیا کریں جب لوگ سو رہے ہوں، نماز تہجد پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فانك خير الشافين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وابدا فضلك عمن سواك اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.